یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا کافر کافر بن کر دنیا میں رہے، اس کو رہنے کی اجازت ہے۔ اس سے بڑا تو کائنات میں بات کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من قتل معاہدا من غیر کنات حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ اقوام متحدہ قیامت تک اس گرد راہ کو بھی اس فرمان کو نہیں پہنچ سکتی۔ آج ہمیں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو کسی مسلمان ملک میں کافر پناہ لے کر رہ رہا ہو اور بغیر وجہ کے کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے۔ اس سے بڑا کوئی حقوق ہے ان کے؟ لیکن من غیر کنات بلا وجہ کافر ہونے کی وجہ، گستاخ رسول کا مسئلہ اور ہے۔ میں نے جرمن ٹی وی والے آئے انٹرویو لینے، تو میں نے ان کو کہا کہ خدا کے لیے ہمارے سر سے نیچے اترو۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے جب ان کو بتایا نا فتح مکہ والے دن میرے آقا جب فاتحانہ انداز سے تشریف لا رہے تھے، ایک کتی کے بچے پڑے تھے، کتی تازہ بچے دیے۔ جب حضور گزرے دیکھا یہ بچے اس کے، تو صحابی کو کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، اس کا کوئی بچہ لشکر کے پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ ایک طرف جب میں انہوں نے یہ بات سنائی، دوسری طرف میں نے کہا سنو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے کیا؟ میں نے کہا ابن قتل جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جہاں ملے اس کو قتل کر دو، وہ نیچے سے کعبے کے خلاف بڑا مضبوطی سے آج بھی باندھا جاتا ہے، رسیوں سے، رسوں سے، بلکہ وہ نیچے سے چڑھتا آدھے جا کر اس نے لٹک گیا۔ صحابہ نے کہا جی وہ تو کعبے وہ متعلق باستار الکعبہ ہے، وہ تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، ایک طرف کعبے کی دیوار ہے، دوسری طرف کعبے کا غلاف ہے، اب فرمائیں کیا کرنا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اقتلوا، اس کو وہیں قتل کر دیا۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بتاؤ کتی کے بچے تو بچ گئے، انسان کعبے کے ساتھ لپٹا ہوا کیوں نہ بچا؟ میں نے کہا اس مسئلے کو سمجھو۔ وہ حیران ہو کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ واقعی ایسے بات ہے؟ میں نے کہا واقعی۔ کہنے لگا ہمیں تو کچھ اور ہی بتایا جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا جو اسلامی سکالر ہے آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہے؟ میں نے کہا میرا تو نہیں ہے، آپ کا ہے نا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا وہ ہمارے سکالر نہیں ہے، وہ آپ کے ہیں، آپ تھے نا اس میں، یہ بھی تھے اس میں۔ میں نے کہا یہ غلط اسلام کی، تو میں نے کہا کہتا ہے ہم نے تو سنا ہے عیسائی کو یہاں بہت تنگ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ابھی گاڑی نکالتے ہیں یوحنا آباد چلتے ہیں، میری کرسی وہاں، میں پر گلیوں میں پھروں گا، کوئی ایک عیسائی بھی مجھے کچھ کہے گا تو پھر بات کر لوں، یا سارے عیسائیوں کو مسجد کے باہر لاؤ، کوئی مسلمان انہیں دیکھ کر پریشان نہیں ہو۔ میں نے کہا تم ناموس رسالت کے حساس مسئلے کو سمجھو۔ یہاں لاکھوں عیسائی عورتیں رہتی ہیں، کبھی کسی نے تھپڑ بھی نہیں مارا، مسلمانوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، مسلمان ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی بچیوں کی شادیوں میں ان کو پیسے دیتے ہیں۔ میں نے کہا تم ناموس رسالت کے اندر آسیہ مسیح جو ہے اس کی جان چھوڑ دو، اس نے حضور کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں جو کوئی مسلمان اپنی زبان پر لا نہیں سکتا۔ میں نے کہا وہ تو ایک ہے، سارے دونوں جہان بھی برباد ہو جائے نا تو ناموس رسالت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دونوں جہانوں کی۔ اس مسئلے کی حساسیت کو لوگ سمجھے نہیں، اور لوگوں نے فوراً کہہ دیا جی یہ ایسے نہیں تھا تو ایسے نہیں تھا۔ وہ میں ذمی سے بات آگے چلائی، وہ ذمی کافر جو تھا مسلمانوں کے ملک میں عیسائی رہے لاکھ بار رہے، ہندو رہے لاکھ بار رہے، ہمیں تو کوئی غرض نہیں اس سے، یہودی رہے بدھ مت رہے، لیکن حضور کے بارے میں بات کر کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مسئلہ ہے اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی گالی دے دے لاکھ بار دے، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے لاکھ بار دے، لیکن حضور کے بارے میں تو سانس لینے کا بھی مسئلہ ہے۔ میدان حدیبیہ میں ایسے عروہ بن مسعود نے حضور کی مبارک داڑھی کی طرف ہاتھ کیے ایسے، اور بطور خوشامد کیے، دنیا میں بھی آئے داڑھی نو لوگ ہاتھ لا دیں گل مک جاندی، ایسے اس نے کہا کہ جانے دی جی صلح کر لے، ایسے کہا تو پیچھے بھتیجے کھڑے تھے مغیرہ بن شعبہ، ابھی چچا نے اسلام قبول نہیں کیا، تو بغیر حضور سے پوچھے چاچے کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار دیا، اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک، اور میں چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن یہ انداز ہمیں بے ادبی کا نظر آ رہا ہے، اگر دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو میں کاٹ کے رکھ دوں گا، پیچھے کرا۔ صحابہ تو ایسے بھی برداشت نہ کر سکتے۔